اب میں آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے۔ فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو۔ ملک اجڑ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن لو، بلوچستان میں آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں۔ ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجیے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ جاگیردار طبقہ انگریز نے پیدا کیا، مفاد پرست طبقہ اسی نے پیدا کیا، اور آج کون ہے جو اس کو تحفظ دے رہا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ جو طاقت اسی جاگیردار اور اسی سرمایہ دار طبقے کے جبر کو تحفظ دے رہا ہے، اس کے اقتدار کو تحفظ دے رہا ہے، میں نہیں کہوں گا، خود سمجھ لو کہ انگریز کا یہاں پر نائب کون ہے اور اس کا جانشین کون۔ ہم حکمرانوں کی مجبوری کو جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نوزائیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے اس وقت فیصلہ کن لوگ ہیں، فیصلہ کن قوتیں ہیں، وہ عاقل و بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کے اندر آزادی و حریت کی رمق نہیں ہے، وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں، اور وہ کسی طاقتور ملک کے لیے پروکسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ تم تو ہر چیز میں اپنا مفاد ڈھونڈتے ہو۔